السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ طور آیات 1 تا 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے طور کی، اور قسم ہے کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کھلے اوراق میں، اور قسم ہے آباد گھر کی، اور قسم ہے اونچی چھت کی، اور قسم ہے موج زن سمندر کی۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، نہیں ہے اسے کوئی دفع کرنے والا۔ اس دن جب ڈگمگائے گا آسمان بڑی شدت سے، اور چل پڑیں گے پہاڑ ایک خاص انداز سے، سو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو اپنی حجت بازیوں کے کھیل میں مشغول ہیں۔ جس دن دھکیلا جائے گا انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار مار کر، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا جادو ہے یہ، یا تمہیں کچھ سوجھ نہیں رہا؟ جاؤ جھلسو اس میں، پھر خواہ صبر کرو یا نہ کرو، یکساں ہے تمہارے لیے، بس بدلہ دیا جا رہا ہے تمہیں ویسا ہی جیسے عمل تم کرتے رہے۔ یقیناً متقی باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں کا جو عطا فرمائی ہیں انہیں ان کے رب نے، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب عذاب جہنم سے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے صلے میں ان اعمال کے جو تم کرتے رہے۔ وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر قطار اندر قطار، اور بیاہ دیں گے ہم انہیں خوبصورت آنکھوں والی حوریں، اور بیاہ دیں گے ہم انہیں خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور چلی ان کے نقش قدم پر ان کی اولاد کسی درجہ ایمان میں، ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ ان کی اس اولاد کو، اور نہ گھٹائیں گے ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی۔ ہر انسان اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلہ میں رہن ہے، اور دیے چلے جائیں گے ہم انہیں لذیذ پھل اور گوشت ہر قسم کے جو وہ چاہیں گے۔ جھپٹ جھپٹ کر لے رہے ہوں گے وہ وہاں ایسے جام شراب جس کے اثر سے نہ بےہودہ باتیں کریں گے اور نہ گناہ کے کام، اور دوڑتے پھریں گے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اور مخاطب ہوں گے اہل جنت ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے کے لیے، کہیں گے ہم ایسے لوگ تھے جو اس سے پہلے رہتے تھے اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرکار احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے۔ یقیناً ہم پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، واقعی وہ بڑا ہی محسن اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ کہ نہیں ہو تم اپنے رب کے فضل سے کاہن اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے، اور انتظار کر رہے ہیں ہم اس کے حق میں گردش ایام کا؟ ان سے کہو انتظار کرو، اور میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ کیا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں ایسی ہی باتوں کا، یا پھر وہ سب سرکش لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس قرآن کو اس نے خود ہی؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا تو انہیں چاہیے کہ یہ بنا لائیں کوئی کلام اسی شان کا اگر ہیں یہ سچے۔ کیا یہ پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی خالق کے، یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ یا پیدا کیا ہے انہوں نے خود ہی آسمانوں کو اور زمین کو؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے قبضے میں ہیں تیرے رب کے خزانے، یا انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس ہے کوئی سیڑھی کہ سنگن لیتے ہیں یہ اس پر چڑھ کر؟ اچھا تو لائے وہ شخص جس نے کچھ سنا ہے ان میں سے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہیں بیٹے؟ کیا مانگتے ہو تم ان سے کوئی اجر جس کی وجہ سے وہ اس زبردستی بڑی چٹی کے بوجھ تلے دب گئے ہیں؟ کیا ان کے پاس ہے غیب کے حقائق کا علم جسے وہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کوئی چال چلنا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی چال انہی پر پڑے گی۔ کیا ان کا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھ لیں یہ لوگ کوئی ٹکڑا آسمان کا گرتا ہوا تو کہیں گے بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں۔
سو اے نبی چھوڑ دیجئے انہیں یہاں تک کہ پہنچ جائیں اپنے اس دن کو جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ کام آئے گی ان کی کوئی چال ذرا بھی، اور نہ ان کی کوئی مدد ہی پہنچے گی۔ جس دن ناکام آئے گی ان کی کوئی چال ذرا بھی، اور نہ ان کو کوئی مدد ہی پہنچے گی۔ اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ظلم کر رہے ہیں ایک عذاب ہے پہلے بھی اس عذاب سے، لیکن ان میں سے بہت سے جانتے نہیں۔ بس اے نبی صبر کرو اپنے رب کا فیصلہ آنے تک، اس لیے کہ بلا شبہ تم ہماری نگاہ میں ہو، اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب تم اٹھو، اور رات کو بھی پھر اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب پلٹتے ہیں ستارے۔